کیا آپ بھی رات کو سوچ میں بیدار رہتے ہیں کہ آپ کے بچوں کا مستقبل کیا ہوگا؟ کیا آپ اپنے بچوں کی بڑھتی ہوئی نافرمانی، ان کی ضدی رویے اور موبائل کی لت سے پریشان ہیں؟ آج کے اس پرفتن دور میں ہم نے بچوں کی جسمانی ضروریات تو پوری کر دی ہیں، لیکن کیا ہم ان کی روح کی آبیاری کر پائے؟ کیا آپ کو لگتا ہے کہ آپ کا بچہ آپ سے دور ہوتا جا رہا ہے؟ آپ کی یہ ویڈیو کسی عام ویڈیو کی طرح نہیں، بلکہ ایک مکمل پیرنٹنگ گائیڈ ہے جو انشاءاللہ آپ کی آنکھیں کھول دے گی۔ ہم آج ان 50 سنہری اصولوں پر بات کریں گے جو براہ راست قرآن اور سیرت طیبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اخذ کیے گئے ہیں۔ ہمارے پیارے کریم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بچوں کی تربیت کے وہ اصول سکھائے ہیں جو آج کے دور میں ہر مسئلے کا حل ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی اولاد آپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنے تو اس ویڈیو کو شروع سے آخر تک دیکھیے گا۔ آج ہم بات کریں گے کہ بچے نافرمان کیوں ہوتے ہیں اور ان کے سدھار کا راستہ کیا ہے۔ والدین کا جھگڑا۔ بچہ گھر میں عدم تحفظ محسوس کر کے باغی ہو جاتا ہے۔ تنہائی بچے کو غلط سمت لے جاتی ہے۔ بچہ خود غرض اور ضدی بن جاتا ہے، ہر ضد پوری کرنے کی وجہ سے۔ اور موبائل کا استعمال آج کل جو عام بات ہو چکی ہے، حد سے زیادہ استعمال دماغی صلاحیتوں کو مار دیتا ہے۔ غیر اخلاقی چیزیں، غیر اخلاقی جو مواد آج کل بچے موبائلوں پر دیکھ رہے ہیں، یہ معصوم ذہنوں میں زہر بھر دیتا ہے۔ جھوٹ بولنا، والدین کا جھوٹ بچے کے اخلاق برباد کر دیتا ہے۔ دوسروں سے اپنے بچوں کا موازنہ کرنا، جیسے اکثر والدین جو ہے نا تعریف کرتے ہیں اپنے بچے کے سامنے کسی اور محلے کے یا کسی بھی بچے کی، یعنی موازنہ کرتے ہیں کہ وہ تجھ سے بہتر ہے، تو احساس کمتری بچے کو اندر سے جو ہے نا یہ توڑ دیتی ہے۔ مارنا پیٹنا، سختی سے بچہ بات ماننے کی بجائے چھپ کر غلط کام کرنا شروع کر دیتا ہے۔ دینی ماحول کی کمی، جو کہ آج کل بہت جو ہے نا اس کی کمی ہو چکی ہے۔ دین سے دوری دلوں میں سختی پیدا کرتی ہے۔ اپنے بچوں کو نماز کے لیے والد کے ساتھ اس کو بھیجیں اور ایسی محفلات بیان وغیرہ کے اندر بھیجیں، اس کی صحبت اچھی محفل ہے اس طرح، اور ان کی جو صحبت ہے، جو بچہ ہے اس کے دوست ہیں، وہ ہے اگر بری صحبت ہے تو دوستوں کا اثر انسان کے کردار پر سب سے زیادہ جو ہے نا اثر کرتا ہے۔ بے وجہ ڈانٹنا، غیر ضروری سختی بچے کو خاموش اور ضدی بنا دیتی ہے۔ اور وعدہ خلافی، والدین کا قول و فعل میں تضاد اعتماد کو ختم کر دیتا ہے بچے کے دل سے۔ یعنی جو بات بچے سے کریں وہ پوری کریں، اس سے کوئی ایسی بات نہ کریں جس کو پوری نہ کر سکیں، یا جیسے جھوٹ کی طرح کوئی اس سے بات نہ کرے، وہ آپ کا اعتماد اس کے دل سے ختم ہو جائے گا بچے۔ خود غرضیاں سکھانا بچوں، مقصد ہے کہ بچہ دوسروں کے درد کو محسوس پھر نہیں کر پاتا۔ جب وہ خود غرض ہو جاتا ہے تو وہ صرف اپنا ہی نفع اور نقصان سوچتا ہے، وہ سامنے والے انسان کا نہیں سوچتا۔ تو گھر کے کاموں سے بالکل اس کو دور رکھنا بچوں کو، یہ بچے کو نکما اور غیر ذمہ دار بنا دیتا ہے۔ یعنی اگر آپ نے کوئی میڈ وغیرہ رکھی ہوئی ہے تو سارا کام صرف اسی نے کرنا، بچوں کو کچھ نہ کہنا، بالکل گھر میں رہنا، موبائل چلاتے رہنا، یا خاموشی سے جو بھی وہ کر رہا ہے اس کو کرتے دینا، غلط طریقے کا ہے۔ وہ اسے نکما اور غیر ذمہ داری کی طرف گھسیٹ دیتا ہے۔ اور مشورہ نہ کرنا بالکل کسی بات کا بچے سے، اپنی بات نہ سنایا نہ بچے کو اور نہ اس سے سننا، یہ چیزیں بچے کو باغی بنا دیتی ہیں۔ پھر آتا ہے سخت رویہ۔ شفقت کے بغیر تو تربیت ناممکن ہے۔ اخلاق کو اس کے بچے کو نظر انداز کر دیتے ہیں کچھ ماں باپ۔ صرف نمبرز کی دوڑ کردار کو گرا دیتی ہے۔ یعنی مقصد ہے اس کا کہ تم صرف، یعنی ماں باپ صرف یہ توجہ دیتے ہیں کہ بچے کے نمبر اچھے آئیں اور یہ کامیاب ہو، فرسٹ گریڈ لائے۔ وہ
اس کا جو ہے نا معاملہ کہ یہ جو صرف اگر اس چکر میں پڑے گا کہ نمبرز اچھے آنے ہیں تو وہ اس کے کردار کی تربیت ہو ہی نہیں پائے گی، اس کی طرف سے اس کی توجہ ہٹ جائے گی۔ اس لیے یہ لائن ہے کہ صرف نمبرز کی دوڑ کردار کو گرا دیتی ہے۔ پھر تنہا چھوڑنا ہے دوسرا بہت خطرناک عمل ہے کہ بچے سے کوئی بالکل ہی جو ہے نا اس کو اکیلا چھوڑ دیا جائے، اس سے حال احوال ہی نہ لیا جائے۔ اکیلا بچہ منفی خیالات کی جو ہے نا اس کے اندر چلا جاتا ہے، سوچ و گمان کے اندر غلط چیزیں ذہن و گمان میں اس کے آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ مہمانوں سے بدتمیزی، معاشرتی آداب نہ سکھانا بچے کو تنہا کر دیتا ہے۔ یہ بہت ضروری ہے کہ اس کو سکھانا کہ بڑے سے کس طرح بات کرنا ہے، بزرگ سے کیسے بات کرنا ہے، اپنے جتنے بچے سے کیسے بات کرنا ہے، چھوٹے سے کیسے کرنا ہے، اس کو یہ طریقہ کار آداب سکھانا بڑا لازمی ہے۔ یہ اس کے بہت آگے جو ہے نا کام آئیں گی چیزیں۔ پھر غلط عادات پر خاموش رہنا۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ بچہ جو ہے نا صحیح نہیں چل رہا، غلط کام کر رہا ہے، گالی دے رہا ہے یا کچھ بھی ETC، تو اس پہ تم خاموش رہو کہ کوئی بات نہیں، بچہ ہے، بہت بڑی غلطی ہے۔ چھوٹی غلطی کو نظر انداز کرنا تو وہ اس کی عادت بن جائے گی، وہ عادت بنا لے گا کہ اس پہ مجھے کوئی کچھ نہیں کہتا، وہ پھر وہی کام کرنا شروع کر دے گا۔ علم دین سے دوری، دینی علم کے بغیر صحیح اور غلط کی پہچان ہو ہی نہیں سکتی۔ یہ بہت ضروری ہے کہ ہم اس کو جو ہے نا علم اور دین کے بارے میں بتائیں، بٹھا کے سمجھائیں کہ بیٹا یہ غلط ہے، یہ صحیح ہے۔ تو یہ بہت ضروری چیز ہے۔ حد سے زیادہ لاڈ کرتے ہیں کچھ ماں باپ، بہت زیادہ ہی پیار محبت دکھا رہے ہیں، ضرورت سے زیادہ پیار کہتے ہیں کہ بچوں کو بگاڑ دیتا ہے۔ پھر ذمہ داری کا احساس نہ دلانا، بچے کو بالکل نہ بتانا کہ تمہارے اوپر جو ہے نا یہ ذمہ داریاں ہیں بیٹا، بڑے ہو جاؤ گے تو یہ کام تم نے کرنے ہیں۔ بچہ زندگی کی مشکلات کے لیے تیار ہی نہیں ہو پاتا اگر اس کو تم یہ چیزیں نہیں بتاؤ کہ تمہارے اوپر کیا کیا ذمہ داریاں آنے والی ہیں آنے والے وقت کے اندر۔ پھر صبر کی کمی، صبر کے بغیر بچہ جذباتی اور غیر متوازن رہتا ہے۔ یہ پوائنٹس ہیں بہت اہم ہیں، جس میں صبر کا پوائنٹ بہت زیادہ اہم ہے۔ اس کے بغیر جو ہے نا وہ معاملات کو بالکل اپنے سر پہ سوار کر لے گا اگر اس کے اندر صبر نہیں ہوگا۔ وہ کہے گا بس اب تو سب کچھ ختم ہو گیا ہے۔ اگر اس کا کوئی نقصان ہو جاتا ہے، بچپن سے آپ نے صبر کی، اس کو تلقین نہیں کی، نہیں اس کو طریقہ بتایا کہ سب کچھ زندگی میں نہیں ملتا۔ کئی جگہیں معاملات ایسے ہوتے ہیں جہاں پہ صبر لازم ہوتا ہے۔ پھر والدین کا رول ماڈل نہ ہونا، عملی نمونے کے بغیر نصیحت اثر ہی نہیں کرتی۔ یعنی اس کا مطلب ایسے سمجھ لیا جائے کہ اگر آپ صرف اس کو نصیحت کر رہے ہیں اور اس کو وہی کام کر کے نہیں دکھا رہے، یعنی بچہ یہ دیکھ رہا ہے کہ مجھے نصیحت کی جا رہی ہے، فلاں کام سے مجھے روکا جا رہا ہے، لیکن وہ خود ماں باپ وہ کام کر رہے ہیں، تو وہ کبھی بھی اس نصیحت کو عمل کے اندر اپنے نہیں لا سکتا، نہ وہ اس پہ جو ہے نا نصیحت اثر کرے۔ اب جو ہے نا تربیت کے میں کچھ اسلامی حل بھی بتاتا ہوں جو سیرت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتائے ہیں، اور یہی اصل بہترین عملے کا نمونہ ہے۔ سلام کی عادت ڈالنا، سلام سے محبت اور عاجزی پیدا ہوتی ہے۔ نماز کی تربیت کرنا بچے کی، کیونکہ نماز ہر برائی سے انسان کو روکتی ہے، چھوٹا ہو یا بڑا ہو۔ حلال رزق کی اس کو تلقین کرنا، رزق کا اثر اخلاق پر پڑتا ہے۔ اور تلاوت قرآن کی اس کو جو ہے نا ہر نماز کے بعد اس کو کہنا کہ بیٹا قرآن کھولو، قرآن پڑھو، اس کو اس کی تلقین کرنا، کیونکہ قرآن سکون اور ہدایت کا ذریعہ ہے۔ مسجد لے کے جانا اس کو، مسجد سے اللہ کا تعلق مضبوط ہو جاتا ہے۔ اور سچ پر انعام، اس کو سچ کی عادت ڈالیں بچے، یعنی جب بھی اسے بتائیں کہ آپ سچ بات کرو گے تو آپ کو میں انعام دوں گا، تاکہ اس کے ذہن میں ایک اچھا سکیچ تیار ہو سچ کے مطابق، نہ کہ اس کو ماریں ڈانٹیں۔ اچھے کام کی حوصلہ افزائی سے اس چیز کی عادت جو ہے نا اس کے دل میں بنے گی، اور ہر چیز کا اس کو بتایا جائے کہ بیٹا جو کام بھی شروع کر رہے ہو اس کا آغاز بسم اللہ سے کرنا ہے، لازمی ہے، کیونکہ جب یہ آپ کام کرو گے تو اللہ کی برکت ہر اس کام میں شامل ہو جائے گی جس کا آغاز تم اللہ کے نام سے کرو گے۔
پھر اللہ کی عظمت، دل میں اللہ کا خوف اس کو گناہ سے بچائے گا، اس کو اللہ کی عظمت بتائیں اور ڈرائیں، اس کو جنت کے واقعات سنائیں، جہنم کے سنائیں، تاکہ اس کے دل میں جو ہے نا گناہ کا خوف پیدا ہو اور جنت کا شوق پیدا ہو۔ پھر اچھی باتیں، اچھی کہانیاں، کردار سازی کے لیے انبیاء کرام کے قصے بہترین ہیں، اسے سنائیں لازم، احادیث سنائیں، قرآن کے ترجمے سنائیں، جس سے اس کا دماغ بنے۔ اور فیصلوں کی آزادی، دنیا کے اندر یہ بڑا جو ہے نا ایک اہم جو ہے نا ٹاپک ہے کہ ذمہ دارانہ فیصلے کرنا اس کو سکھائیں کہ بیٹا یہ کرنا ہے، لازمی چیز ہے تمہارے لیے، کوئی اس کے اوپر وزن ڈالیں، اس کو بتائیں کہ یہ یہاں پہ تم نے اب فیصلہ لینا ہے، کیا تم یہاں پہ جو ہے نا فیصلہ لوگے اپنے دماغ کے مطابق، تو اس کو دیکھیں کہ وہ کس طرح کا فیصلہ لیتا ہے اس کام کا۔ بڑوں کے احترام، یہ معاشرتی اقتدار کی بنیاد ہے، احترام کرنا اس کو سکھانا بہت لازم چیز ہے، اس کا بہت زیادہ خیال رکھنا۔ پھر دوسری انسانیت کا درد، ہمدردی سکھائیں اس کو، جانوروں سے بیٹا کیسے جو ہے نا برتاؤ کرنا ہے، بزرگوں سے کیسے کرنا ہے، اور اپنے سے کمزور چیزیں مخلوقات ہیں ان سے پیار کرنا ہے، محبت کرنا ہے۔ ہمدردی اسے ایک اچھا انسان بنا دے گی جب یہ ساری چیزیں وہ سن لے گا، سیکھ لے گا اور عمل کرنا شروع کر دے گا۔ اور سونے سے پہلے اس سے لازمی کوئی نہ کوئی گفتگو کریں، بات کریں دین کے بارے میں، یہ آپ کے اور اس کے دلوں کو جوڑے گا، محبت پیدا کرے گا۔ اس کے دن کے بارے میں گفتگو کریں گے، کیسا دن گزرا ہے بیٹا، کیا کیا آپ نے کیا ہے، اور کیا کیا اچھے کام کیے ہیں، جو اچھے کام کیے ہوں اس پہ اس کو کچھ کھلا دیں، پلا دیں، انعام دے دیں۔ اس طرح آپ کی اور اس کی بچے کی دل کے اندر محبت پیدا ہو جائے گا۔ اور رائے کا احترام، یہ بڑا ضروری ہے، یہ بھی محبت پیدا کرنے کے لیے ماں باپ کی طرف بچہ بالکل دوست بن کے رہے، اس کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے رائے کا احترام، اسے اپنی اہمیت کا اس احساس دلانا۔ جب بھی وہ کوئی رائے دے تو اس کو فوراً یوں نہ کہیں کہ نہیں یہ نہیں کرنا، یہ نہیں ہو سکتا، یہ تو پاگل ہے یا یہ تو بچہ ہے، نہیں، بے شک اگر وہ کوئی نقصان کی بات کر رہا ہے اس پہ عمل نہیں کرنا، لیکن فوری اس کو یہ نہیں کہنا، فوری اس کی مان لینی ہے، کیونکہ ابھی وہ بچہ ہے اور محبت دل میں پیدا کرنا ہے، تو اس کی رائے کا احترام کرنا ہے، اسے کہنا ہے بیٹا ٹھیک ہے انشاءاللہ ایسے ہی کریں گے، صحیح ہے، یعنی اس کو موقع پر کسی کے سامنے شرمندہ نہیں ہونے دینا۔ اور غصے میں خاموشی، یہ بھی بہت ضروری پوائنٹ ہے، یعنی انسان جب غصہ آ ہی جاتا ہے پیرنٹس کو، بچہ کوئی ایسا کام کر ہی دیتا ہے کہ بہت زیادہ غصہ آ جاتا ہے، تو خاموشی بڑے فتنوں کو جو ہے نا وہ ٹال دیتی ہے۔ یعنی آپ خاموش رہیں، صبر کریں تو آپ کا غصہ بھی ٹھنڈا ہو جائے گا اور بڑا کوئی مسئلہ مسائل ہونے سے بھی بچ جائے گا۔ پھر جو بھی اس کو نصیحت کرنی ہے یا کوئی بھی بات ہے جو آپ نے سکھانی اور سمجھانی ہے، تو وہ اس کو کبھی بھی کسی کے سامنے نہیں سمجھانی اور سکھانی، خاص کر کے کوئی باہر کا انسان جب آپ کے گھر آیا ہو، کوئی مہمان آیا ہو، تو اس کے سامنے بالکل نصیحت نہیں کرنی۔ نصیحت ہمیشہ تنہائی میں کی جائے، کسی کے سامنے شرمندہ نہ کیا جائے۔ اور پھر اچھے لوگوں کے قصے، اچھے لوگوں کی باتیں، آس پاس کے جو اچھے لوگ آپ کو پتہ ہوں، جو جس کو بچہ بھی جانتا ہوں، ان کے بارے میں بتانا کہ وہ کس طرح جو ہے نا اچھے کام کرتے ہیں، وہ کیسے انسان ہیں، تاکہ وہ سنے کہ اچھائی کیا چیز ہے۔ اس سے جو ہے نا نیک لوگوں سے انسانیت پیدا ہوگی اس کے دل کے اندر، سن پھر صدقے کی عادت ڈالنا، اس بچے کو کچھ پیسے دینا اور ہمیشہ کسی نہ کسی کو دینا سکھانا کہ یہ بیٹا اپنے سے چھوٹے یا غریب جیسے کوئی راستوں میں مل جاتے ہیں، اس کو دینے والا ہاتھ سکھانا کہ یہ آپ اس کو دے دو، اس کے ہاتھ سے۔ یہ بخل کو ختم کر کے سخاوت سکھائے گا، سخاوت اس کے دل میں ڈالے گا، یعنی اس کی عادت ہمیشہ دینے کی بنی۔ صفائی کا اہتمام، صفائی جو ہے نا ایمان کا حصہ ہے، اس کو ہمیشہ جو ہے نا اس کا بتانا ہے کہ گندا نہیں رہنا، صاف ستھرا رہنا ہے، اپنے آپ کو پاک اور صاف رکھنا ہے، اس کی بچپن ہی سے اس کو عادت ڈالنا۔
کیونکہ اگر جسم، طریقہ، کپڑے، یہ چیزیں اس کی صاف رہیں گی تو دل بھی اس کا صاف ہونا شروع ہو جائے گا۔ پھر جذبات کو سمجھنا ہے کہ وہ چاہتا کیا ہے، چاہ کیا رہا ہے، اس کے دل کو، جذبات کو بالکل جو ہے نا دل کے ساتھ ہی سمجھنا ہے تمہیں۔ بچہ خود کو محفوظ کرتا ہے جب یہ دیکھتا ہے کہ مجھے کوئی سمجھتا ہے، جب اس کو یہ لگنے لگ جاتا ہے کہ سامنے والا انسان مجھے سمجھ رہا ہے، اس کو پتا ہے میں کیا چاہ رہا ہوں، اس کو پتا ہے کہ مجھے اس وقت کیا ضرورت ہے، تو وہ اس شخص کے سامنے محسوس اپنے آپ کو وہ محفوظ محسوس کرے گا۔ تو یہ آپ نے اپنے لیے، اس بچے کے لیے پیدا کرنی ہے اپنے اندر بھی چیزیں، اور بچے کے اندر جو پیدا کرانی ہے اس کے اندر بھی یہ جو پوائنٹس آپ سن رہے ہیں یہ بہت لازمی پوائنٹس ہیں۔ پھر دعائیں کرنا سکھانا، اس کو بتانا کہ بھائی دعا کی جائے، دوسروں کے لیے کی جائے اور دعا لی جائے، ایسے کام کریں کہ لوگ آپ کو دعا دیں، کیونکہ دعا تقدیر بدلنے کی طاقت رکھتی ہے۔ یہ چیزیں بچپن ہی سے جو ہے نا اس کے دماغ میں بٹھائی جائیں اور اس کو بتایا جائے۔ پھر استقامت آ جاتی ہے ساتھ، یعنی اس کو بتایا جائے کہ مستقل محنت ہی کامیابی کی کنجی ہے، محنت کر کے کام کرنا چاہیے ہمیشہ، نہ کہ آلسی اور لیزی لوگوں کی طرح پڑے رہیں۔ کوئی نہ کوئی اس کو تھوڑا بہت گھر ہی کے اندر محنت اور مشقت کا کام دے دیا جائے کسی بھی ٹائم کے اندر کہ بیٹا یہ کرو۔ اس کی فائدہ یہ ہوگا، ایک تو محنت کی عادت پڑے گی اور دوسرا لیزی پن ختم ہوگا۔ جب وہ ہاتھ پاؤں ہلائے گا، کوئی چیز ادھر سے ادھر رکھے گا، کوئی بھی کام ETC اس کو اپنے ساتھ لگا لیں کام، اس سے بہت فائدہ ہوگا۔ پھر اس کو ہر مقصد کے اندر جو ہے نا اللہ سے مانگنا بتائیں، کچھ چیزیں کبھی کبھی روک لیں اور کہیں بیٹا یہ چیزیں تو اللہ سے مانگو، اور جب وہ مانگے، دعا مانگے تو اس کو کسی طرح وہ چیزیں اس تک چھپ کے پہنچا دیں اور بتائیں کہ بیٹا اللہ نے یہ دیے، آپ نے مانگا ہے، تاکہ اس کے دل میں اللہ کی محبت پیدا ہو اور اللہ سے مانگنا اس کو آ جائے، وہ سیکھ لے، اسے اللہ سے، اس کا اللہ کے ساتھ جو ہے نا ایک تعلق قائم ہونا شروع ہو جائے۔ پھر ایک تزکیہ، یعنی اب یہ کرنا ہے اپنا تزکیہ والدین نے، کہ سب سے پہلا کام تو ہوگا ان کو خود بدلنے کا۔ اپنے آپ کو بدلیں گے تو اولاد بدلنا شروع ہو جائے گا۔ یہ ساری چیزیں اپنے اندر بھی پیدا کرنی ہے پہلے نمبر پہ، پھر ہی سامنے والے کے اندر یہ پیدا ہوں گی۔ کیونکہ اگر ایک جگ بھرا ہوا ہوگا تو وہ دوسرے گلاس کو بھرے گا، خالی جگ دوسرا گلاس نہیں بھر سکتا۔ اس لیے بہت ضروری ہے خود بدلیں گے تو سامنے والا انسان بدلے گا، وہ بچہ ہو یا کوئی بھی انسان۔ تو میرے محترم والدین، یہ 50 نکات جو ہے نا صرف الفاظ نہیں جن کو میں نے آپ کے سامنے مقصد کو بیان کیے ہیں، بلکہ یہ ایک مکمل لاحقہ عمل ہے۔ آج ہم نے دیکھا کہ بگاڑ کہاں ہے اور اصلاح کہاں چھپی ہے۔ یاد رکھیں آپ کے بچے آپ کے لیے صدقہ جاریہ بھی بن سکتے ہیں اور آزمائش بھی بن سکتے ہیں۔ اسلام ہمیں سختی نہیں، حکمت سکھاتا ہے۔ آج سے ہی اپنے گھر کے ماحول کو بدلنے کی کوشش کریں۔ جب آپ خود بدلیں گے تو آپ کے بچے خود بخود بدل جائیں گے۔ میں دعا گو ہوں کہ اللہ پاک آپ کی اولاد کو نیک صالح اور آپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو اسے اپنے عزیز و اقارب کے ساتھ ضرور شیئر کریں تاکہ کسی اور گھر میں بھی سکون آ سکے۔ اپنا اور اپنی اولاد کا بہت خیال رکھیں۔ پھر ملیں گے اسی طرح کی اگلی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔